دوستو اس وقت میں شمشیر نگر کے رضا جمع مسجد میں ہوں اور یہاں عمران رضا امام صاحب سے اعتکاف کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور یہاں کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آئیے میں عمران رضا امام صاحب سے جانتا ہوں۔ آداب ارجے دوستو، میں محمد سہیل قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف واسے پور۔ آج میں اس وقت شمشیر نگر رضا جمع مسجد میں عمران رضا امام صاحب، اس مسجد کے امام صاحب سے آئیے جانتے ہیں لوگوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی آج 21ویں رات ہے اور اس رات سے اعتکاف کے لیے کچھ لوگ محلے کے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اس رات سے عید کی چاند جب تک نہ دکھ جائے تب تک وہ لوگ مسجدوں میں ہی شہری افطاری کیا کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام صاحب سے جانتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں امام صاحب سے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس محلے میں کسی محلے میں اگر ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے تو سارے محلے کے لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا تو محلے یا شہر کے سبھی لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی لوگوں سے ہوا کرتی ہے۔ اسی کا مد نظر رکھتے ہوئے آج 20 رمضان المبارک کو عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہماری مسجد میں تقریباً 10 لوگ اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے اور اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج سے لے کر کے جب تک عید الفطر کا چاند نمودار نہ ہو جائے اس وقت تک یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے اور اس ملک کے لیے دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے اور ملک میں خوشحالی عطا فرمائے۔ اور محلے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کیا اس رات میں اس اعتکاف میں دعا کرنے سے جو بیمار لوگ ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے اعتکاف میں دعا کی اثر کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو اخیر عشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ 20 رمضان المبارک کے بعد 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب جو ہوتی ہے وہ شب قدر کہی جاتی ہے، اور قرآن میں بھی اس رات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں حضرت جبرائیل امی اور اللہ کے مقدس فرشتے حاضر ہوا کرتے ہیں اور حاضر ہو کر کے لوگوں کی کیفیت اور حالت کو دیکھا کرتے ہیں، اور لوگ اس رات میں اگر بیماروں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، جس چیز کے لیے بھی دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے، اور لوگوں کو دعا کے بدلے میں اگر بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو بیماری سے نجات ملتی ہے، رزق مانگتے ہیں تو رزق دی جاتی ہے، اور جو چیز بھی بندے طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ تمام تر چیزیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ان مقدس راتوں میں بیدار ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیدار رہنے والوں کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے میں تمام اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے گزارش کروں گا، خواہ وہ کسی بھی مسجد میں بیٹھے ہوں، وہ تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جو ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، جو عداوتیں پھیل رہی ہیں، اس کے لیے بالخصوص دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو امن و امان عطا فرمائے۔ اور یہ ہے کہ اس مہینے کے، اس مبارک مہینے میں قرآن بھی آسمان سے اتارا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یقیناً اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔
اور سورہ قدر میں بھی اس کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو بڑی فضیلت آئی ہے اس ماہ رمضان کی۔ ماہ رمضان میں جو شخص رات کو تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تراویح کی شکل میں ہو یا یوں ہی بیٹھ کر اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہت ساری نیکیاں اور بہت ساری برکتیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے عطا فرمایا کرتا ہے، اور تمام تر پریشانیاں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس قدر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے کہ تلاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ قرآن کی فضیلت آئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے، لہٰذا تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ قرآن کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ آئیے دوستوں، اعتکاف میں یہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج سے یہ باہر کی دنیا سے ہٹ کر مسجد میں اپنا وقت گزاریں گے، اور پوچھتے ہیں ان سے کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احسان۔ ہم سارے لوگ یہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، گھر سے دور مسجدوں میں ہم لوگ 10 دن کے لیے آئے ہیں۔ جب تک عید کی چاند نہ دکھ جائے تب تک ہم لوگ کو یہیں پہ رہنا ہے، اور قرآن کی تلاوت، نماز، قرآن ہم لوگ کو یہیں پہ عبادت کرنی ہے، اور سارے محلے والوں سے گزارش ہے کہ دعائیں کی توفیق عطائے۔ ہم لوگ بھی دعائیں کریں گے آپ لوگ کے لیے، امن اور چین شانتی بنائے رکھے ہندوستان میں۔ ہم سارے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام آپ تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی حضرت لوگ بیماری میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بیماریوں سے شفا دے، اور جو لوگ بھی اس حال میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ۔ سحری بھی آپ لوگ یہیں کریں گے آج سے مسجد میں؟ سحری آج سے ہم نے سحری افطاری سب کچھ آج یہیں سے کریں گے۔ دوستو، یہ تھے رضا جمع مسجد کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور امام صاحب سے آپ نے اعتکاف کے بارے میں جو جانکاریاں حاصل کی ہے، اللہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔